اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ وحی کی ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف، ان انذر الناس، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، ان لہم قدم صدق، اس بات کی کہ ان کے لیے سچائی کے سبب سے بلند مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ لوگوں کو کس بات پر حیرت ہے کہ ایک عام انسان پر نبوت آ گئی، ایک ایسا شخص نبوت کا دعوے دار ہے جو کہ انسان ہی ہے، انہی میں سے ہونا یعنی انسان ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین پیدا ہوئے نا، ان کے والدین بھی انہی کے مابین رہتے تھے، نسل در نسل لوگ اس خاندان سے آگاہ تھے، انسانوں کا خاندان تھا نا، کوئی غیر انسان اس میں ملوث نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے سب واقف تھے، آپ اسی طرح بڑے ہوئے جس طرح عرب کے دوسرے بچے بڑے ہوتے تھے اور سارے انسانوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں، تو آپ کا بچپن، آپ کی جوانی سب کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی اخلاق کے علاوہ کوئی اور چینج نہیں تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے شروع سے، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت تھی، اسی وجہ سے اہل عرب آپ کی قدر بھی بہت کرتے تھے، اہل مکہ کو آپ سے امیدیں بھی تھی، غالباً وہ سمجھتے تھے یا سوچتے تھے یہ باتیں، تو پھر دب دب آ گئی نا جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا کہ یہی ابو طالب کے بعد سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ تھا اہل عرب کو، اہل مکہ کو، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی عادات کی بنا پر آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی عقل کے قائل تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کے وہ معترف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے کردار پر سوال نہیں اٹھایا انہوں نے، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم کچھ ایسی ہی بات کہنے والے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی، یعنی آپ نے کوئی خطبات پیش نہیں کیے، کوئی ڈسکشنز نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تنہائی پسند انسان تھے، تو آپ سے کسی کو ایسے فعل کی کوئی توقع نہیں تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع تھا ان کے پاس۔ ان کا اعتراض صرف ایک تھا، اور یہ وہی اعتراض ہے جو پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں پر کیا کہ تم نبی بنائے گئے ہو حالانکہ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بازاروں میں چلتے ہو، پھرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کھاتے ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ طائف میں بھی آپ کا یہی ٹھٹھا اڑایا گیا تھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پتھروں سے تمہیں چوٹ کیوں لگ رہی ہے؟ اچھا چلو اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پتھر پلٹ کر ہمیں ہی لگ جائیں، چلو کوئی فرشتہ ہی آ جائے جو تمہیں بچا لے، تو تم کیسے اللہ کے نبی ہو؟ یہاں تک انہوں نے آپ کا ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کی کہ ہم تو ایسے اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے جو اپنے نبی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اسی معنی میں کیا جاتا تھا، اور اللہ نے اسی لیے کئی جگہوں پر ان کے اقوال نقل کیے کہ تم ہو کیا ہمارے جیسے انسان اور ہم تمہیں نبی مان لیں۔ یہاں ان کے الفاظ نقل کرنے کی بجائے ان کا اعتراض بیان کر دیا کہ انہیں اس بات پر حیرت ہے کہ اللہ نے وہی ایک انسان پر اتار دی ہے، ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور الجھن آج بھی وہی کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں تو انسان نہیں ہو سکتے، اور جو کہتا ہے انسان ہے تو وہ گستاخی کا مرتکب ہوا، حالانکہ یہ تو خود اللہ بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ جو پچ پیدا کی جاتی ہے کہ انسان تو ہیں مگر عام نہیں ہے، خاص ہیں، تو یہ وہی گھماؤ پھیراؤ ہے، یہی گھماؤ پھیراؤ ہندوؤں نے پیدا کیا اور یہی گھماؤ پھیراؤ عیسائیوں نے پیدا کیا۔ سادہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسان ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی انتہا پر پہنچا ہوا تھا، آپ کی صفات اور عادات غیر معمولی تھی،
انسانیت کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کیے. تو انسانیت کی معراج پر تھے آپ، لیکن معراج پر پہنچ کر بھی انسان تو انسان ہی رہے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، اور جتنے بھی نبی اتارے گئے سبھی انسان تھے. اللہ نے کہا ہم نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ نبوت کا مقصد بھی بیان کر دیا. انذر الناس، تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دے، خبردار کر دے، متنبع کر دے. کنہیں؟ ساری انسانیت کو. کس بات سے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا. مر کر ختم نہیں ہو جانا تم نے، تمہیں اٹھایا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، اللہ کو جواب دینا ہوگا. اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اور بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی دے دے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس. یعنی ایمان والوں کا حوصلہ بھی بڑھا دے کہ جو مسائل آج ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی مصیبت گزرتی ہے، جو بھی تکلیف گزرتی ہے، جو بھی آزمائش گزرتی ہے، اس کا بدلہ ہمارے لیے ہمارے رب کے پاس موجود ہے. اگر ہم دین کے راہ میں کام کرتے ہوئے تکالیف اٹھاتے ہیں تو ہر تکلیف کے بدلے میں اللہ سے ہم اجر بھی پائیں گے. لہٰذا مومنوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں ان کے اجر کے بارے میں آگاہ کر دیں تاکہ وہ کام کر سکیں، اور باقی ساری دنیا کو آگاہ کر دیں کہ اللہ کے دین پر نہ چلنے کا کیا انجام نکلے گا. لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچا دیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہی رہا ہے ہمیشہ اور ہر دور میں. تو جو علماء ہیں، جو دین کے واعظین ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ دین کا پیغام آگے پہنچانا. ٹھیک ہے. تو پھر جب ایک انسان دین کی طرف رجوع کرتا ہے اور دین کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس کا بس اتنا ہی کام ہے جتنا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تفویض کیا گیا. پیغام پہنچانا، آگاہ کرنا، اور جو اڑے ہوئے ہیں انہیں ڈرانا، جو ساتھ چل رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا. کسی پر کچھ مسلط کرنا کام نہیں. ایک اور دوسرا حاجت روائی، مشکل کشائی بھی ان کا کام نہیں. لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، اپنا کام کر کے جاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب تبلیغ کا جو کام ہے، رسالت بمانے پیغام پہنچانا، کہ تبلیغ کا کام، دین کی دعوت کا کام کس کا ہے؟ امت مسلمہ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مابین ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، کیونکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو امت مسلمہ کا قیامت تک فریضہ ہے قرآن کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہنا، ہمیشہ اور ہر دور میں. نیک افراد کا گروہ رہا ہے، رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی، اور یہ دین کی تبلیغ کرتا رہے گا. اور ان کا ذمہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرنا ان کی غلطیوں کے نتائج سے، اور نیک افراد کو خوشخبریاں سنانا ان کے لیے رکھے ہوئے اجر کے اعتبار سے. لیکن ان کو کسی کی مشکل کشائی، حاجت روائی کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، ہاں وہ کتنا بھی کام کرے. لہٰذا یہ جو سوال ہے کہ پھر انبیاء و اولیاء کا مقصد کیا ہے، اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں، مجھے اس سوال کا بہت سامنا کرنا پڑا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ اچھا پھر یہ انبیاء کا مقصد کیا ہے، اولیاء کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء اور اولیاء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں خدا بنا لیا جائے، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ بات تعلیم کی. انہیں تعینات کرنے کا مقصد، یعنی پہلے انبیاء بھیجے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے ہمیں بار بار یہ بات سمجھائی کہ ہمارے مابین مبلغین کا گروہ رہنا ہی چاہیے، کیونکہ آپ کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور دین کی تکمیل کا کام امت ہی نے کرنا ہے. تو مبلغین کا یہ گروہ جو ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی پوجا شروع کر دی جائے، اسے حاجت اروا اور مشکل کشا مان لیا جائے ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد.
اسی مقصد کے لیے لوگ کھڑے کیے گئے ہیں جس مقصد کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں. کیا؟ لوگوں کو آگاہ کرنا اور نیک افراد کا حوصلہ بڑھانا اور انہیں ان کے مقامات سے آگاہ کرنا. اور ایک بات اور آپ نے نوٹس فرمائی، قرآن میں صرف انبیاء کے علاوہ کس کا ذکر آیا ہے قرآن میں؟ اولیاء کا تو کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی ٹرم نہیں ہے. اہل علم کا، علماء. تو قرآن بات کرتا ہے علماء کی. اور ابھی آپ نے سورہ توبہ میں بھی پڑھا ہے کہ جو اہل دیہات مسلمان ہوئے ہیں اور ان میں ابھی ایمان دلوں میں نہیں اترا تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے؟ صوفی بھیج دیے جائے، بابے بھیجے جائیں؟ نہیں، اللہ نے کہا ان کا ایک ایک گروہ آئے، علم سیکھے اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو سکھائے. ان کا ایک گروہ آئے تفقہوا فی الدین پیدا کرے. فقہ ہوتا ہے گہری سمجھ، ٹھیک ہے نا، گہری سمجھ، ڈیپتھ میں جا کر جاننا. اور عام بندہ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جانتا، تو ایک گروہ آ کر ڈیپتھ میں علم سیکھے اور پھر دوسروں کو جا کر اتنا سکھائے جتنا ان کے لیے ضروری ہے. یعنی حلال و حرام کی عقل ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، فرائض کا پتہ ہو. ہر کسی کے لیے اتنا اسپیشلائزیشن کرنا ضروری نہیں ہے قرآن میں کہ بھئی اسے ہر بات پتہ ہو، لیکن اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکیں اور قرآن کو ہم سمجھ سکیں، کیونکہ جب سمجھ کر پڑھیں گے تبھی تو چینج آئے گا. تو قرآن جو ہے وہ صرف علم اور علماء کی تصدیق کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں پیری مریدی اور مرشدی وغیرہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے. علم سیکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکیں. ٹھیک ہے، تو عالم ہیں جن کا اسلام میں ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، انہیں اہمیت دی گئی. باقی یہ جو ڈھونگ ہم نے رچا رکھے ہیں، ان کے لیے قرآن و سنت سے ہمیں کوئی سند حاصل نہیں ہوتی. اب یہاں پھر اپنی اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں. یہ تو وہ معنی ہے نا جو خود بخود نکلتے ہیں. اصل معنی پھر جو بنیادی یہاں بیان کیے گئے کہ تمہیں حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ ایک انسان پر وحی بھیجی گئی، حالانکہ وحی تو انسانوں پر ہی بھیجی جاتی. ایک اہم بات یہ یاد رکھیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیلاً پڑھی تھی کہ فرشتوں کو بھی خواہش تھی کہ ہمیں ہی منتخب کر لیا جائے. کس چیز کے لیے؟ خلافت کے لیے. خلافت کیا تھی؟ رسالت. خلافت کی خالص شکل تو رسالت ہی ہے. رسالت کے ذریعے ملنے والے پیغام کے بنا پر دنیا میں نظام نافذ کرنا اس کی عملی اور آخری شکل ہے. بنیادی طور پر تو کسی کو اپنا پیغام رساں چننا، اس کو اپنا نائب ماننا ہے، اور پھر اس پیغام کو جس نے قبول کیا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کی، وہ سب پھر اس کے ذریعے سے نیابت کے سلسلے میں آ گئے. تو جو قوم نائب بنتی رسالت اسی میں آنی تھی، جو جنس نائب بنتی رسالت اسی میں آنی تھی. تو اصل میں فرشتے اسی سٹیٹس کے لیے بے قرار تھے نا، جن بھی تھے، لیکن اللہ نے دونوں کو ہٹا کر انسانوں کو اس کے لیے چنا. اور یہی ہماری فضیلت ہے. اور آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں میں بھی اور اس سے پچھلے افراد میں بھی جہالت کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے فرشتوں پر فوقیت دے کر چن لیا نا، اور انسانوں کو فرشتوں سے بھی معزز کر دیا، رسالت سے نواز کر، اور اس پیغام کو دنیا میں نافذ کرنے کی ذمہ داری دے کر. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ پہلی بات، اس پیغام کو قبول کرنے اور اس نظام کو نافذ کرنے کی صلاحیت کس میں ہے یہ اللہ جانتے تھے، ہم نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے سبب سے انسانوں کو فضیلت دی ہے وہ بنیاد ہی رسالت ہے. اللہ رب کریم کی خلافت ہے نا،
تو خلافت کی بنیاد کس پر ہے؟ اللہ کے پیغام پر. اور پیغام کیسے آتا ہے؟ رسول کے ذریعے. خلافت کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ نظام کو دنیا میں رائج کرنا. ہمیں کیا پتا اللہ کا پسندیدہ نظام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو وہی آنے سے پہلے یہی سوچتے رہتے تھے نا کہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے. اللہ سے تو واقف تھے اہل عرب، دین ابراہیمی پر تھے، رسالت سے بھی واقف تھے، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ دین ابراہیمی پر تھے. ابراہیم بھی تو علیہ السلام نبی تھے نا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کس طریقے سے اللہ کو راضی کرے، یہ نہیں جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں رہتے تھے. جو بچی کچی عبادتیں تھیں، جتنا طریقہ تھا دین ابراہیمی کا، اس کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے. اور اکثر اوقات جو باقی کا وقت بچتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے لیے حدیث میں لفظ تحنث استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تحنث. تحنث کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، فکر میں ڈوبے رہنا. بعض لوگوں نے پھر اس سے مراقبہ بھی نکالا کہ غور و فکر کرنے کے لیے مراقبے کرو. مراقبہ نہیں مراد، اس سے غور و فکر ہی مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ کیا طریقہ ہو جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکے، کس طرح سے کر سکے. اور عقل سے ہم ایک حد سے زیادہ نہیں پا سکتے. ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں اور بروں سے بچنا ہے، مگر در حقیقت اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، کچھ تو بنیادی باتیں جو ہم فطری طور پر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی لمٹس کیا ہیں وہ ہم نہیں جان پاتے. ہم بار بار غلطی کا شکار ہوتے ہیں. ابھی دیکھ لیجیے انسان نے اللہ کا طریقہ چھوڑا، کتنے ازم تب سے اختیار کیے پچھلی صدی میں اور اس سے پچھلی صدی میں، یعنی 150 سال میں کتنے ازم آئے اور کتنے ازم گئے. سیکولرزم آیا، کیمونزم آیا. کیوں اتنا کچھ ہوا؟ کیونکہ انسان نے چاہا کہ ایک اچھا طریقے زندگی تلاش کر سکے. جو طریقے زندگی نافذ کیا 50-60 سال میں ثابت ہو گیا کہ وہ طریقے زندگی غلط ہے. پھر آخری طریقہ زندگی کیا نافذ ہوا؟ جمہوریت. اور اب وہ بھی فیل ہو رہا ہے، یعنی فیل تو وہ تھا ہی، اب اس کے ثبوت آ رہے ہیں سامنے. اور ان قریب پھر انسان کہہ رہا ہوگا کوئی ازم ملے، کوئی طریقہ ملے. ازم طریقے کوئی کہتے ہیں تو وہ طریقہ وہی ہے جو اللہ نے سکھا دیا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. اب ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ تبھی تو ہم جب طریقے کو جانیں گے تبھی تو دنیا میں اس طریقے کے مطابق زندگی کو قائم کر پائیں گے. تو اس طریقے کو جاننے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اللہ کا پیغام ملنا. اور اللہ کا پیغام ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے رسالت. تو پھر خلافت کی بنیاد کس پر پڑتی ہے؟ رسالت پر. رسالت کے بغیر خلافت قائم نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے انسان کو خلافت کے لیے چنا تو رسالت کے لیے بھی چنا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور پھر انسانوں پر غیر انسان کو رسول کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ کیسے؟ کوئی یہ جادو کی کہانی تو نہیں چل رہی کہ جن کے ساتھ شہزادی کی شادی کرا دو یا شہزادے کے ساتھ پری کو نکاح کروا دو. وہ کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے نا، ریئل لائف میں نہیں ہو سکتا ہے نا. اسی طرح سے انسانوں پر غیر انسان حاکم بھی نہیں ہو سکتا اور رہنما بھی نہیں ہو سکتا. وہ ان کی تکلیف ہی نہیں سمجھ سکتا. کیا کوئی جانور بنایا جاتا یا کوئی جن بنایا جاتا؟ اب جو جنوں میں صلاحیتیں ہیں وہ انسانوں میں نہیں ہیں، اور جو جنوں میں کمزوریاں ہیں ان میں سے کئی کمزوریاں بھی انسانوں میں نہیں ہیں. پھر جو غضب ناکی ہے ان میں وہ بھی انسانوں میں نہیں ہے. تو پھر کیسے وہ ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل سمجھ سکتے تھے؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک فرشتہ جس میں وہ کمزوریاں ہی نہیں ہے جو فطرت کے تقاضے کے طور پر ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، جیسے بھوک، ایک خاص حد سے بھوک گزر جائے تو پھر حلال حرام سب بھول جاتا ہے نا. اسی طرح سیکشول ریلیشن بھی ایک ایسی فطری ضرورت ہے کہ انسان اس میں ایک اگر حد سے زیادہ ترسا ہوا ہو یا خدا نخواستہ کسی ذہنی عدم اعتدال کا شکار ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا. ان کی ان پریشانیوں کو صرف انسان ہی سمجھ سکتا، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح کی اذیت سے
گزرنا پڑتا ہے. یا اگر کسی کے بیوی بچوں کو ہاسٹیج بنا کر اسے کسی برے کام پر مجبور کر دیا جائے تو اس کی مجبوری کو ایک انسان ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے انسان کس حد تک جا سکتا. تو یہ باتیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں. جن میں وہ محبت ہی نہیں رکھی گئی، وہ فطرت ہی نہیں رکھی گئی، جن میں جنس کی مجبوریاں ہی نہیں ہیں، جن میں بھوک کی مجبوریاں ہی نہیں ہیں، وہ کیا سمجھ پائیں گے انسان کی دقتوں کو. تو اسی لیے انسان پر جو مصلح بھیجے گئے، جو پیغام رساں بھیجے گئے، وہ انسان ہی تھے، کیونکہ وہی انسانوں کے مسائل کو سمجھ سکتے تھے. یہی سبب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تحقیر نہیں کرتے تھے، ان پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے مسائل کو سن لیتے تھے، حل کر دیتے تھے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھ سکتے. آج ہم لوگ پٹھانوں کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے، پٹھان ہمارے مسائل نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ ہم سب انسان ہی ہیں. زبان کا فرق ہے، تہذیب کا فرق ہے. آپ بلوچیوں کے مسائل نہیں سمجھ سکتے، بلوچی آپ کے مسائل نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ زبان کا فرق ہے، تہذیب کا فرق ہے. بہت مشکل پیش آتی ہے ان علاقوں میں جا کر رہنے کی، یعنی ان کے ماحول میں رچنے بسنے میں وقت لگتا ہے افراد کو. سبب کیا ہے؟ زندگی میں تھوڑا سا فرق ہونا. اور یہاں تو اب جنس ہی بدلنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی فرشتہ انسانوں پر نبی بنا دیا جاتا، تو ممکن ہی نہیں ہے نا. جو رسالت کا فریضہ ہے صرف واعظ و نصیحت نہیں ہے، یہ ٹیچنگ ہے. اور ٹیچر جب تک اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کا رشتہ استوار نہیں کرتا وہ ٹیچ نہیں کر سکتا. لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسالت کے بعد استادی شاگردی ہی وہ واحد رشتہ ہے جس میں سچی محبت ہوتی ہے، بشرطے کہ استاد صحیح ہو، خالص ہو، اسے سے دھندا نہ بنا لیا جیسے آج بن گیا. تو آج بھی آپ اگر یاد کریں گے تو آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ استاد ایسے یاد آئیں گے جنہوں نے آپ کے کیریکٹر بلڈنگ میں بہت رول پلے کیا، اور آپ انہیں کہیں نہ کہیں یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا فلاں مسئلہ حل کیا یا ہمیں فلاں طرح سے سپورٹ کیا. کیونکہ استاد کا اپنے شاگردوں کے ساتھ رشتہ دنیا کے ایک خاص رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور جو رسول ہے وہ بھی تو استاد ہوتا ہے، لہٰذا یہ وہی رشتہ ہے جس میں وہی درد چاہیے، وہی محبت چاہیے، وہی دل سوزی چاہیے. یہ انسانوں میں ہی آ سکتی، غیر انسان میں آ ہی نہیں سکتی، وہ تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اقبال کہتے ہیں نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. بلندی نگاہ، اچھی میٹھی بات اور دل میں درد ساتھیوں کا، اگر یہ چیزیں ہوں تبھی میرے کارواں کو لے کر چل سکتا ہے. تو یہ دل سوزی جو ہے نا، محبت جو ہے، یہ انسان میں. انسان دوسروں کے لیے جان بھی دیتا ہے، کام بھی آتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ کام بخوبی کیا. فرشتوں میں اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اور اس دل سوزی کے بغیر انہیں پیغام کنوے نہیں کیا جا سکتا تھا. بے غرض محبت کے بغیر دوسروں کی فلاح کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھائی جا سکتی. تو یہ کام صرف انسان ہی کر سکتے تھے. اسی بات کو اگر لوگ سمجھ لیں تو یہ جو بڑا مسئلہ ہے نا، یہ حل ہو جائے. ہمارے ہاں جس طرح شرک رائج ہے نا، اس کا سبب یہی غلط فہمی ہے کہ ایک عام انسان نبی نہیں بن سکتا. اب نبی تو مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر انسانی صفتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر لوگوں میں عام کرتے ہیں طرح طرح کے قصے جن کی کوئی اصل نہیں ہے. اب وہاں سے یہ بنیاد ڈالتے ہیں اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجتیں پوری کرتے ہیں، آپ سے دعائیں مانگو وغیرہ. اب جب اس چیز کو مان لیتے ہیں نا لوگ کہ بھئی وہ اللہ کے رسول ہیں لہٰذا یہ بات جائز ہے، تو پھر آگے سے ایک پورا دروازہ کھل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک افراد، ہمارے نیک ساتھی،
وہ سارے کے سارے ہی اس چیز کے لائق ہیں. تو پھر یہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم رسالت کے تصور کو صحیح سمجھ لیں، اگر ہم رسالت کے تصور کو اس کے صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو سارا معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے اور ہم اس مستقل مسئلے سے نکل آئیں. اب اللہ فرماتے ہیں، اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کفار مکہ، قال الکافرون، کافر کہتے ہیں، ان ھذا لساحر مبین، یہ کھلا ہوا جادوگر ہے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جادوگر ہے. جادو والی بات کیا تھی؟ یعنی اس اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی بات تھی جادو والی؟ وہ کہتے ہیں کہ عام بندہ تھا تو اس پہ یہ قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا کلام ہے، اسی کوئی جادو سمجھ نہیں. ان کا لوگ جو ان کے شامل ہو رہے تھے اس لیے شاید کہہ رہے تھے کہ جادوگر ہے، باتوں سے جو ہے نا سحر انگیزی کر. صحیح کہا آپ نے. اب آپ یاد کریں ولید بن مغیرہ کے پاس جب یہ گئے تھے پہلے سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، یعنی دعوت و تبلیغ کا چوتھا سال رہا ہوگا. تیسرے سال میں آپ نے شروع کی آخر میں جا کر، تو چوتھے سال میں جو حج آیا اس سے پہلے ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اب لوگ آئیں گے، ہم کیا جواب دیں گے. تو ولید بن مغیرہ سب سے سینئر تھا نا ایج میں، تو اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں مشورہ دو. تو کہنے لگا تم لوگ بتاؤ. اللہ نے اس بات پر پورا تبصرہ بھی کیا نا، اس نے سنا، غور کیا اور پھر انکار کیا، پھر سنا، پھر غور کیا، پھر انکار کیا. کیا کیا تبصرے کیے تھے انہوں نے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. اس نے کہا کہ پاگلوں والی کوئی بات اس میں نہیں ہے، ہم نے پاگل دیکھے ہیں. پھر دوسری رائے یہ پیش کی گئی، ہم کہیں گے کاہن ہے. اس نے کہا کاہنوں والی بھی کوئی بات اس میں نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کے تکے بھی سنے. وہ کہنے لگے ہم کہیں گے شاعر ہے. وہ کہنے لگا شاعروں والی بھی کوئی بات اس میں نہیں ہے، شاعروں کے شعر بھی بڑے سنے ہیں ہم نے. وہ کہنے لگے ہم کہیں گے جادوگر ہے. وہ کہنے لگا جادوگروں والے اٹکل پچو بھی نہیں ہے اس میں، جادوگر بھی دیکھے ہیں ہم نے. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، جسے قرآن نے کہا فکرا وقدرا، سوچا اور اندازہ کیا. پھر کہنے لگا اگرچہ اس پر بات تو کوئی بھی نہیں جچتی، لیکن تم سب یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر. تو یہ کہنے لگے یہی بات سب کہ، یعنی ولید بن مغیرہ نے یہ اسٹریٹجی رکھی کہ سب لوگ ایک ہی بات کہیں تاکہ اختلاف نہ ہو. تو جادوگر کہنے میں جو ہے ان کا مجبوری تھی کہ اور کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، بے بسی تھی، کہتے تو کیا کہتے. اور پھر اس میں انہوں نے یہ رنگ پیدا کیا، ان کے لوگ یہ سوال کرتے تھے نا کہ اس کے پیغام میں ایسا کیا اثر ہے کہ جو اس کا پیرو بنتا ہے مارے کھا کر، رشتوں کو توڑنے کے باوجود، یعنی رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ سہ کر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو کہتے ہیں ہاں جادوگر ہے نا، یہ بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا. اب یہ بات آپ کے بارے میں بڑی مشہور ہوئی، لہٰذا وہ خاتون بھی یاد ہے نا جو کہنے لگی کہ مکہ میں جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں کو بے دین کر دیتا ہے، تو میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. اور وہی جادو پھر اس پر چل گیا اور وہ مسلمان ہو گئی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جادو پیش کرتے تھے وہ کیا تھا؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اب آپ کا اخلاق اتنی بڑی حقیقت تھی کہ تمام تر دشمنی کے باوجود وہ آپ پر اخلاق کے الزام تو کوئی نہیں لگا سکتے تھے کہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، یا بددیانت ہیں، یا اس کو تو عادت ہے، ایسی کوئی بات کہہ نہیں پاتے تھے. اب رہ کر ایک ہی ان کے پاس راستہ تھا کہ قرآن کو کسی طرح جھٹلائیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ جو ہے بات بنا رکھی تھی. اور جب کوئی یہ کہتا کہ اگر جادوگر ہے تو اس پر یہ خطبات کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس کا جواب رٹا رٹایا قسم کا یہ تھا کہ جن آ کے سکھا جاتے. اگرچہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ ان کی یہ باتیں بڑی ہی کمزور ہیں، ان میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اس دلیل سے قائل نہیں ہونے لگا. لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. یہ بھی ان کی بیچارگی کی ایک شکل تھی. یہی اللہ نے کہا کہ وہ قرآن پیش کرتا ہے، تم کہتے ہو جادوگر ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی مطابقت ہے؟ جادوگر ہوتا تو اپنا محل بناتا. آپ دیکھیں جادو کی جتنی کہانیاں ہیں آپ ان کو ٹیلی کر کے دیکھ لیں، خواہ وہ بچوں کی ہو خواہ وہ بڑوں کی ہو، وہ ایسی ہی آغاز ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ جادو سیکھ لیتا ہے، پھر وہ اپنے جادو کے زور سے محل بناتا ہے، پھر ایک طلسم بناتا ہے، سب کو اپنا غلام بناتا ہے، خوبصورت عورتیں اپنے لیے رکھ لیتا ہے نا. پھر کہیں سے ایک شہزادہ آتا ہے جو اس کا سپیل توڑتا ہے، ساروں کو آزاد کراتا ہے. یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ جو جادو سیکھتا ہے وہ پاور اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاور نہیں مانگ رہے تھے. آپ کو تو پاور کی آفر 5ویں
سال میں ہی ہو گئی تھی نبوت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں سال میں ہی انہوں نے آفر کیا تھا نا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو عرب کے, ہم تمہیں بادشاہ بنوا دیتے, تمہیں بہت پیسہ چاہیے, ہم عرب کی اتنی دولت اکٹھی کر کے لائیں گے کہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. تمہیں حسین عورتوں کی خواہش ہے, ہم عرب کی سب سے حسین و جمیل عورتیں تمہاری خدمت میں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ میں ایک بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں, اگر تم ایک کلمہ کہو تو عرب کے حاکم بن جاؤ اور پوری دنیا کے مالک, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس پر پھر منتشر ہو گئے. تو پاور تو آپ کو تب بھی آفر کر دی گئی تھی, مگر آپ نے کہا نہیں مجھے پاور نہیں چاہیے. اگر جادوگر ہوتے تو پاور اپنے ہاتھ میں لیتے نا, اور آپ نے تو کوئی ایسا معجزہ بھی نہیں دکھایا کہ جادوگر کہا جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگر کہا گیا تو چلو, ایک بہانہ تھا ان کے ہاتھ میں, کہنے والوں کے ہاتھ میں بہانہ تھا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاٹھی کو سانپ بنا دیتے, حالانکہ وہ خود نہیں بناتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے صرف اور صرف قرآن دیا, پھر بھی قصہ وہی تھا. تو پھر یہ کیا ہے, جان بوجھ کر انکار کر. اور اصل چڑ یہی تھی کہ ایک بندہ اور وہ کہے کہ میں رسول. تو پھر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہیں سے آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.